اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو درود ابراہیمی کے مشاہدے کے بارے میں ہے، اور سب سے پہلے یہ جو مشاہدہ میں بیان کرنے والی ہوں، اس کے اندر کچھ لوگ جس طرح پریشان ہوتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی ہم پڑھیں پر فیض نہیں مل رہا، ایک تو اس بارے میں بھی بات ہوگی، دوسرا یہاں پر اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ ایک تو مشاہدہ ہو جائے گا جس سے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کافی سوالات کا جواب مل سکے، اور لوگوں کے جو مجھے کامنٹس آتے ہیں ہم درود ابراہیمی پتہ نہیں 8 مہینے سے پڑھ رہے ہیں ہمیں فیض نہیں مل رہا، ہم اتنا پڑھ رہے ہیں ہمیں فیض نہیں مل رہا، اس سب کا میں جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گی۔ تو پہلے تو بات کر لی جائے کہ درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کی بات کر لی جاتی ہے، اور اس سے پہلے میں معذرت کر لوں، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے فار سم ریزن، حالانکہ سردی نہیں ہے، تو اگر آواز تھوڑی میری بیٹھی ہوئی لگ رہی ہے تو اس کے لیے میں ایکسٹریملی سوری۔ اچھا جی، مشاہدہ شروع کرتے ہیں۔ مشاہدہ کچھ یوں ہے کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی تقریباً 1 سال ہو گیا تھا ان کو پڑھتے پڑھتے، اور جو درود ابراہیمی یہ پڑھ رہی تھی 1000 مرتبہ بھی پڑھ رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ میرے پہ کرم بھی ہو رہا تھا، لیکن ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کچھ زیادہ 1000 سے زیادہ کمپلیٹ جب ہوتی تھی کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی تھی جس کی وجہ سے گھبرا جاتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید درود ابراہیمی سے جو ورڈ آپ پڑھتے ہیں رجت یا رجت وہ پیدا ہوتی ہے، تو کہتی ہے میں بڑا گھبرا جاتی تھی، اور حالانکہ ایسا بالکل بھی درود ابراہیم پڑھنے سے تو ہوتا ہی نہیں بلکہ اس سے ختم ہوتی ہے، شکر الحمدللہ۔ تو یہ بڑی پریشان رہتی تھی، خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی تھی، لیکن ایک جو بات یہ بتاتی ہیں وہ یہ کہ یہ جو اس میں ایک ورڈ غلط پڑھ رہی تھی درود ابراہیمی میں، اس کے باوجود کہتی ہیں 1000 درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کی آواز جو ہے وہ بہت دھیمی ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کے لہجے میں مٹھاس آ گیا تھا بہت زیادہ، اور کہتی بہت کامیابی بھی مل رہی تھی، کبھی کوئی ایسی مصیبت نہیں تھی جو اگر آتی تو وہ فوراً ٹل نہ جاتی، تو یہ سارا معاملات چل رہے تھے، لیکن ایک یہ لفظ غلط پڑھ رہی تھی اس میں، اور یہ بہت پریشان تھی۔ جب ان کو پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہوئی، اور اسی غلط لفظ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ رجت بھی پیدا ہو رہی تھی یا جو بھی سسٹم تھا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ جس دن ان کو پتہ لگا 1000 درود ابراہیمی کے اندر یہ لفظ ایک غلط پڑھ رہی ہیں، تو کہتی افسوس تو بہت ہوا کہ اتنے وقت سے پڑھی تھی، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ اللہ نے مدد کی۔ دوسری بات کہتی ہیں کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ جو میں غلط یہ درود ابراہیمی کا لفظ پڑھ رہی تھی کیونکہ میری نیت صاف تھی، جان بوجھ کے تو نیت خراب نہیں تھی نا، جان بوجھ کے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم جان کے غلط پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو نیت کا ہی پھل ملنا ہے۔ تو بس کہتی ہیں کہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیت کا ہی پھل دیا، تبھی یہ تھا کہ جو میں ایک لفظ غلط پڑھی تھی اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور میری جو کامیابیاں تھیں وہ مجھے ملتی چلی گئی، اور یہی اس کا کرم تھا کہ میرا درود ابراہیمی پڑھنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کروا دیا، جو جہاں ان کا تلفظ غلط تھا وہ۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ درود ابراہیمی اگر میں کچھ لفظ غلط پڑھ رہی ہوں اس کے باوجود اگر مجھے فیض مل رہا ہے، کیونکہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو یہ صحیح پڑھ رہی تھی بیچاری، آگے جا کے کہیں پرابلم ایک آدھ لفظ میں آ رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ وہ درود پاک تو میں پڑھ رہی تھی، تو کہتی ہیں اس کا اتنا فیض مل رہا تھا مجھے کہ جب لوگ اس طرح کے کامنٹس، میں اب اپنی بات کر رہی ہوں کہ جب لوگ اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں ہم 8 مہینے سے درود ابراہیمی پڑھے ہمیں فیض نہیں مل رہا، تو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی تو کوئی بھی انسان پڑھ لے اس کا قبول ہونا ہی ہونا ہے، اور تمام درود پاک کا یہ سردار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں درود تاج بھی، بلکہ میں جانتی بھی ہوں کافی لوگوں کو جو درود تاج پڑھتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ درود تاج جو ہے وہ درود ابراہیمی کو اگر آپ ایک جسم کی مانند لیں نا تو اس کے سر کا تاج ہے درود تاج، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم درود ابراہیمی کی ہی بات کریں گے، اور کیونکہ درود تاج کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اجازت کی ضرورت ہے یا ایسا کچھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے کبھی بھی رجت پیدا نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ فیض نہ ہو رہا ہو۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ جو 8 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، 7 مہینے سے پڑھ رہے ہیں یا سال سے پڑھ رہے ہیں، ان کے مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو 2 باتیں بتاتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی ان بہن کی طرح لفظ غلط پڑھ رہے ہوں، تو پلیز اس کا تلفظ دیکھیں درود ابراہیمی کا کہ آپ پراپر پڑھ رہے کہ نہیں۔ آپ یہاں پہ یہ شیخ مشیری ہیں یا ایک اور قاری صاحب ہیں، ان کا جو بھی آپ کو سعودی عرب کا ملے آپ اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں غلط ہیں۔ اگر تو آپ غلط بھی نہیں پڑھ رہے، چلیں اب اس بات پہ آ جاتے ہیں، تو آپ کی تعداد کتنی ہے؟ ایک بہن کہتی ہیں کہ جب تک وہ 1000 نہ پڑھیں ان کے معاملات حل نہیں ہوتے،
جب تک وہ ڈیلی بیسس پہ 1000 نہیں پڑھتی معاملات ان کے حل ہی نہیں ہوتے. کم پڑھتی ہیں تو سکون تو ملتا ہے، فیض بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن جن چیزوں میں وہ پھنسی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ شاید کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ ہے یا پھر کوئی جادو کا معاملہ ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ مجھے نہیں لگتا میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے، لیکن جو بھی ہے ان کی شاید نیچر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یا جو بھی ہے کہ وہ ایک دم سارے ایموشنز، جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ درود ابراہیم پڑھنے والے شخص کے جو جذبات ہیں وہ قابو میں آ جاتے ہیں، فطرت بدل جاتی ہے. ویسے اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں نا فطرت بدل گئی، تو نہیں بدلتی، لیکن اگر وہ درود ابراہیمی کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس کی فطرت بھی بدل جاتی ہے. تو دوسری بات یہاں پر یہ آ گئی کہ ہو سکتا ہے آپ کی تعداد کم ہو. اب یہاں پر آپ لوگ، جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگ آڈیو ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ درود ابراہیمی 1000 کمپلیٹ کر لیا کریں. میں آپ لوگوں کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ درود ابراہیمی کا فیض ایک دفعہ پڑھنے سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یا تو تلفظ غلط کوئی پڑھ رہا ہوگا، دوسری بات یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کوئی رجت پیدا نہیں ہوتی ہے، اور اسی میں جو دوسری بات وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کی تعداد کم ہو. اب کوئی کہہ رہے ہیں جی ہم روز 1000، مجھے ایسا، اچھا میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے شاید ہی کوئی ایسا کامنٹ آیا ہو جس میں انہوں نے کہا جی ہم 8 مہینے سے 1000 مرتبہ روز درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کامنٹ آیا ہے تو اب ان کا بھی کیا، ان کا بھی جواب دے دیتی ہوں. آپ تھوڑا اور انکریز کر لیں تعداد. اور یہاں پر آپ خود نوٹ کریں گے یہ 2 مسئلے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن اب اگر میں یہ بات کروں کہ آپ تعداد انکریز کرتے رہیں گے تو کیا پچھلی والی تعداد کا آپ کو کوئی فیض نہیں مل رہا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، اگر میں اس کی آسان سے اگزامپل یہ دوں کہ آپ کا جو بھی گھر ہے، کمرہ ہے، بیڈ ہے، جہاں بھی آپ سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا جو بھی آپ کے ڈیلی زیادہ ٹائم آپ کا اس گھر کے اس حصے میں گزرتا ہے، وہاں پر امیجن کر لیں کہ آپ کو اپنا فرشتہ نظر آ رہا ہے جو ہر آپ کی نیکی پہ کچھ لکھ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم نیکی سے بڑھ کے نیکی کرتے جائیں گے. اور جیسا کہ یہ بات ہمیں ریئلائز نہیں ہوتی، لیکن شیطان مردود جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے، یعنی بڑا مستقل مزاجی سے چل رہا ہے ہمارے معاملات کو لے کے. ہم تھک جاتے ہیں، ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو چھوڑ دو، تھوڑی دیر سستا لیں، تھوڑی دیر مووی دیکھ لیں، تھوڑی دیر ڈرامہ دیکھ لیں، تھوڑی دیر گانا سن کے ریلیکس. وہ ریلیکس نہیں ہوتا، اس کی حسد اتنی بڑھ کے ہے کہ وہ اپنی حسد پوری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آڈا لگا کے، وہ جو ورڈ ہوتا ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک انسان کی زندگی میکسیمم چلے کہہ لیں 100 سال ہوگی، چلو زیادہ سے زیادہ ناممکن ویسے نہیں ہے، ہوتی بھی ہے کچھ لوگوں کی 200 سال ہوگی، 203 سال ہوگی، چلیں 500 سال ہوگی. اس دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے انسانوں کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر چکا ہے، اور بچا صرف وہ جس کو اللہ نے بچایا، بس، اور کوئی نہیں بچا. تو وہ تو ایکسپیریمنٹ بھی کر چکا ہر انسان کے ساتھ، جہاں وہ فیل ہوا اس نے دوسرے انسان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر لیا. تو یہاں یہ سارا سینیریو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جس بھی ہم لائف میں ہیں، ہم ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں، شیطان ہے. تو آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کر لیں درود ابراہیمی پڑھنے سے بس. اب یہاں ایک اور بات کہ جو لوگ 1000 بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کو فیض نہیں مل رہا. میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، اس کو یا جو بھی نیکی کر رہا ہے اس کو فرشتہ لکھ رہا ہے. تو آپ یقین جانیں کہ اگر آپ دن کا 10 دفعہ بھی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کو فیض نہیں مل رہا، وہ تو مل رہا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہا تو سب سے پہلی بات یہ کہ آخرت میں تو اجر بہت ہی ہے، لیکن میں یہاں یہ بات مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو دنیا میں آسانی نہیں ملے گی. سم ٹائمز اللہ تعالیٰ ہم سے صبر کروانا چاہتے ہیں اور اسی کی بنا پہ ہماری لائف گزر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ کی تعداد بھی اگر زیادہ ہے، سب کچھ ہے، then you can trust me on this کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. اصل میں یہ بھی پھر بھی یہی کہوں گی، آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایکسپلین کرتی ہوں. ہوتا کیا ہے، کبھی کبھار ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک نظر ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں بس وہ ہمیں مل جائے، اور جو ہماری نعمتیں ہوتی ہیں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا اسی ایک چیز کو پانے کے لیے ایک ٹارگٹ بنا ہوتا ہے اور ہم اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی آس پاس کی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی کہ کتنے اور کرم ہو رہے ہیں ہم پہ، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی درود ابراہیمی پڑھنے والا جو صحیح تلفظ سے پڑھ رہا ہے، جو 10 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اس کی تعداد بڑی ہے یا نہیں بڑی، اس کو فیض مل رہا ہے. اور آخری بات یہ کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، یہ ڈاکٹر جو ہے یہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے.
تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کے ساتھ 3 مریض اور بھی گئے, چلے 2 کر لیتے ہیں, ہم آسان کرتے ہیں, ایک آپ ایک کوئی اور مریض, ٹھیک ہے, 2 لوگ ہیں. دونوں کو ڈاکٹر نے ایک ہی وقت بلا لیا, دونوں کو بیماری سیم ہے, لیکن ایک کو ڈاکٹر نے 1 گولی روز کھانے کو دی, دوسرے کو ڈاکٹر نے 3 گولیاں روز کھانے کو دی. یہاں تیسرے والے کو جو گولیاں دی, انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جس کو 3 ٹیبلٹس ملی ہیں اس انسان کے لیے, اس انسان کی جو بیماری ہے وہ زیادہ ہے, اور جس کو 1 ملی ہے بیماری, دونوں کو آلموسٹ سیم ہے, لیکن ایک کی بیماری زیادہ انٹینسٹی میں بڑھ گئی ہے, دوسری کی بیماری ہے دونوں کی سیم پر تھوڑی کم ہے. تو ظاہر ہے اسی حساب سے ڈاکٹر نے ٹریٹ کرنا نا. اور پھر چلیں یوں بھی ایگزامپل لے لیں کہ جو دل کا مسئلہ لے کے گیا اس کو پتہ لگتا ہے اس کو تو پہلے سانس کا بھی ایشو ہے, تو اگر کوئی ایسے مسئلہ دل کا نکل آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی پہلے سانس کا مسئلہ حل کریں تو دل بھی ٹھیک ہو جائے گا, تو پہلے سانس کے مسئلے کو حل کیا جائے گا نا. ہم بھی انسان ویسے ہی ہیں, ہم اپنا ایک مین مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا وہ والا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, لیکن آپ کی زندگی میں اور اتنے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ کور ہوتے ہیں, پہلے ان سے آپ کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی لائف کا کون سا معاملہ ہوگا حل. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو درود ابراہیمی کا فیض نہیں مل رہا, تو سب سے بڑی بات یہ شیطان آپ کے دماغ میں خیال ڈال رہا ہے, کیونکہ 1 دفعہ پڑھنے والے کو بھی فیض ملتا ہے. دوسری بات, تلفظ چیک کریں. تیسری بات, یعنی کہ آپ نے دیکھنا دوسری بات کہ کتنا جو ہے وہ آپ غلط پڑھ تو نہیں رہے کہیں, اللہ معاف کرے. تیسری بات یہ کہ آپ تعداد بڑھا لیں, تھوڑی سی بڑھا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ 500 پڑھ رہے ہیں تو آپ 1000 کر لیں, اگر آپ تھوڑی سی بڑھا کے بھی دیکھیں گے آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ اچھا ہمیں ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں اپنا. اور چوتھی بات یہ کہ صبر و تحمل سے کام لیں, اور باقی بھی ذرا جائزہ لیں کہ کیا ہماری صرف یہی ایک چیز پوری نہیں ہو رہی جو ہم سوچ رہے ہیں, یا باقی بھی نہیں باقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایک اور بات, ایک بہن کا مجھے میسج آیا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے, دماغی پرابلم ہی ساری ہوتی ہے. میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی جب بھی آپ کی لائف میں کوئی بھی ٹینشن آئے, درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیں تیزی, اور آپ خود اپنی طبیعت میں ایک دم سے چینج اور آسودگی محسوس کریں گی یا کریں گے. لیکن ایک لاسٹ اور امپورٹنٹ بات, آپ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور آپ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی, ایسا تو نہیں ہے. ہر انسان جانتا ہے اس سے کتنی اچھائی کتنی برائی ہو رہی ہے, تو ایسا تو نہیں کہ آپ کو اسی کی حق تلفی کر رہے ہیں. ان چیزوں کا بھی جائزہ لینا ہے ہم نے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھے تسبیحاں نمازیں سب پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں کا خیال ہی نہیں کر رہے. اول تو درود ابراہیمی پڑھنے والا جو اللہ کے لیے خاص پڑھ رہا ہوتا ہے درود شریف, اس انسان کا تو فوراً اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, فوراً وہ غلطی اور گناہوں سے نکل آتا ہے. لیکن یہ چیزیں بھی دیکھیں, اور یہ جو آپ کو میری ویڈیوز سنائی جاتی ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم ہوتا ہے. نہ میں اس قابل کہ میرے منہ سے کوئی لفظ نکل سکے, نہ کوئی اور انسان یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی نیکی پر عمل کر سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو پلیز گھبرانا نہیں ہے, بالکل پریشان نہیں ہونا, بس مستقل مزاجی سے چلنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, قابلیت اور محنت ہمیشہ حاوی ہوتی ہے قابلیت پہ. تو اپنے دین پہ محنت کریں, اپنے درود ابراہیمی پڑھنے پہ محنت کریں, آپ خود ہی ڈفرینس چیک کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پریشان نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی. شیطان ہماری ہمت ہارتا ہے. اکثر بیچارے لوگ جو درود ابراہیمی شروع کرتے ہیں نا, ہمیں ایسے وسوسے آ رہے ہیں, ہمیں وہ خیال آ رہا ہے, ہمیں یہ ہو رہا ہے, ہم گر گئے, ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا, ہمارے گھر لڑائیاں. 1-2 چیز تو بڑی کامن ہے, برے خیالات آنا, اور دوسری چیز گھروں میں لڑائیاں ایک دم بڑھ جانا. تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو شیطان کروا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ پڑھنے سے ایسا ہو رہا ہے. اور جب ایسا ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ کہ کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے, سے آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ شاید درود ابراہیم پڑھنے سے ایسا ہو رہا ہے, تو یقین کر لیں کہ وہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے لیے درود ابراہیمی کا کام چل رہا ہوتا ہے, آپ کو اس کا فیض مل رہا ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل کرے, ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں. آمین ثم آمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.